خوش آمدید ناظرین، میں ہوں عمر جاوید۔ ناظرین، توشہ خانہ کے حوالے سے، توشہ خانہ کیس کے حوالے سے پاکستانی میڈیا میں بہت کچھ چل رہا ہے۔ جو سرکاری تحائف ملے ان کو جس طریقے سے بیچا گیا اور سارا یہ معاملہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ یہ اصل میں جو تحائف ہوتے ہیں، سرکاری گفٹ ہوتا ہے جو ایک ریاست دوسری ریاست کو دیتی ہے، ایک سٹیٹ دوسری سٹیٹ کو دیتی ہے، ان کے بنیادی مقصد کیا ہوتے ہیں اور ہسٹری ہمیں اس وجہ سے کیا بتاتی ہے۔ کیونکہ رومن دور کا، جب رومن امپائر اپنی گلوری پہ تھی، اپنی پیک پہ تھی، تو اس زمانے کا رومن بڑا مشہور شاعر تھا، دانشور تھا، اووڈ۔ وہ کہتا تھا کہ جو قیمتی تحائف ہوتے ہیں ان میں ایسی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، یعنی ان میں ایسی ترغیب ہوتی ہے کہ جن کو نہ بادشاہ جو ہے اگنور کرتا ہے، نہ کنگز، نہ پرنس اور نہ گاڈز، یعنی جو روم کے دیوتا ہیں۔ تحائف، قیمتی تحائف میں ایسی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے ہسٹوریکلی 4-5 ایسے بڑے واقعات تحائف دینے کے جن میں مقاصد جو ہے وہ ظاہری بات ہے سیاسی تھے۔ تو اس حوالے سے جو اگر ہم میڈیول پیریڈ میں دیکھیں، سب سے زیادہ تحائف جو لینے کا شوقین خاندان تھا، جو تحائف لینے پر، قیمتی تحائف لینے پر بہت خوش ہوتا تھا، وہ رشین زارز تھے، یعنی جو رشیا کے شاہی خاندان تھا۔ 1500 سے 17 سینچری تک یہ زار خاندان نے خاص طور پر اوٹمن امپائر سے، ایران کی جو سیوٹ امپائر تھی وہاں سے بہت زیادہ تحائف جو ہے وہ لیے، اور ان تحائف کی بنا پر پھر جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو رشین زارز تھے اپنی پالیسی کو بھی سافٹ رکھا اوٹمن امپائرز کے حوالے سے۔ پھر ایک فیکٹ تو ہم جانتے ہیں، برِ صغیر میں رہنے والے بڑا مشہور زمانہ جو تھامس رو آیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے دسمبر 1615 میں، اس نے یہاں کے اس وقت کے شہنشاہ کو، کنگ کو، جہانگیر کو جو تحائف دیے تھے، ان تحائف میں ایک گھوڑے کی بگی شامل تھی، انگلش کلاک شامل تھی، سواٹ ایک تلواریں شامل تھی اور سکارف شامل تھے۔ اچھا، جہانگیر ان تحائف سے کوئی متاثر نہیں ہوا۔ جہانگیر خود تو اس کے جہانگیری میں لکھتا ہے کہ میں ان تحائف سے کوئی متاثر نہیں ہوا۔ جہانگیر نے اس کے بدلے میں تحائف دیے، گولڈ کپس دیے جو بالکل ڈائمنڈ سے بھرے ہوئے تھے، جن پر سونا لگا ہوا تھا، ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ تو جہانگیر ان تحائف سے زیادہ متاثر نہیں ہوا، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو، انگریزوں کو شاید اس وقت ادراک نہیں تھا کہ جو یہ ایسٹ کے بادشاہ ہیں، مہاراجہ ہیں، جو شہنشاہ ہیں، یہ بہت مہنگے تحائف سے خوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1792 میں جو کنگ جارج 3 تھا، اس نے جو چینی ایمپرر تھا کین لونگ، اس کین لونگ کو جو ہے وہ ٹیلیسکوپ بھیجا، کچھ اسلحہ بھیجا، تھوڑی سی انگلش کلاکس بھیجی، انگلش انگریزی گھڑیاں بھیجی، تو یہ کنگ لونگ بھی زیادہ متاثر نہیں ہوا۔ اس چینی شہنشاہ نے یہ تحائف واپس کر دی، اس نے کہا مجھے ان تحائف کی ضرورت نہیں۔ اچھا، پھر جب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں برِ صغیر میں آئی تو یہ اب دو طرفہ کام شروع ہوا کہ ایک طرف ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں کے حکمرانوں کی فیورز لینے کے لیے، سیاسی فیور لینے کے لیے، تجارتی فیور لینے کے لیے تحائف دیتی تھی، تو یہاں کے حکمرانوں کو بھی سمجھ آ گیا کہ انگریزوں کو مہنگے تحائف جو ہے وہ دے کر ہم رام کر سکتے ہیں، ہم ان کی ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مشہور زمانہ جو ایک تحفہ رنجیت سنگھ نے دیا دسمبر 1838 میں گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ کو، مہاراجا رنجیت سنگھ نے ایک ایسا بیڈ دیا، ایک ایسا پلنگ دیا جو مکمل طور پر سونے سے، جس کی 4 جو لیگز ہیں وہ سونے کی تھی، اور جس پر بیڈ پر مکمل طور پر وہ ہیرے جواہرات، ڈائمنڈز اور سونا، اور بہت مہنگا یہ تحفہ جو ہے وہ لارڈ آکورڈ کو دیا۔ کوئین وکٹوریا بہت زیادہ شوقین تھی تحائف لینے کی، خاص طور پر وہ انڈین جیولری، انڈین عطریات اور انڈیا کی جو یہ ٹیکسٹائل اس زمانے کی تھی اس سے بہت متاثر ہوتی تھی۔ اور لیکن کوئین وکٹوریا نے کبھی کوہ نور کے علاوہ اور کوئی بھی انڈین جو اس وقت کا دیا ہوا تحفہ تھا جولی کے طور پر نہیں پہنا۔ کوہ نور جو ہے وہ کوئین وکٹوریا نے پہنا۔ اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا ذرا لیٹسٹ بات کریں تو جو کوئین الزبتھ، جن کا ابھی چند عرصے پہلے انتقال ہوا ہے، وفات پائی ہے، کوئین الزبتھ 2 بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ بھی تحفے تحائف لینے کی بہت زیادہ شوقین تھی۔ اور اس حوالے سے ان کو بڑا مشہور تحفہ 1967 میں اس وقت کے سعودی عرب کے بادشاہ کنگ فیصل نے دیا تھا۔ کنگ فیصل نے ان کو ایک ایسا نیکلس دیا تھا پلیٹینیم والا، جس میں 300 ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے، اور یہ 80 کیرات سونا اس پہ لگا ہوا تھا پلاٹینیم کا۔ یہ ایک ایسا ہار دیا تھا شاہ فیصل نے کوئین الزبتھ کو۔ اچھا، متحدہ عرب امارات کے جو شیخ ہیں
یہ بھی ظاہر بات ہے تحائف دینے میں بڑے آگے ہیں، بڑے تحائف دے کر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو یو اے ای کے کنگ نے بڑا ایک مشہور تحفہ دیا تھا کوئین الزبتھ II کو ہی، وہ تھا ایک گولڈ اسکلپچرل، ایک گولڈ کا بنا ہوا کیمل تھا، اور اس کیمل کے ساتھ جو ہے وہ پھر 2 ڈیٹس یعنی 2 کھجوریں بنی ہوئی تھی جو اصل میں ڈائمنڈ کی تھی، بہت قیمتی ڈائمنڈ کی تھی. تو یہ تحفہ دیا. اور پھر جو یو اے ای کے شاہی خاندان کی خوشنودی کے لیے جو وہاں کمپنیز کام کرتی تھی، انہوں نے بھی پھر یہ تحائف دے کر یو اے ای کے شاہی خاندان سے مراد لی. جیسے بڑا مشہور زمانہ جاپان کی ایک کمپنی تھی، اس نے یو اے ای فیملی کو ایک بینسی ٹری دیا تھا 200 سال پرانا. یہ بینسی ٹری ہوتا ہے جو جاپان کے خاص کنٹینرز میں تیار کیا جاتا ہے. یہ بینسی ٹری دیا جو بڑا ایک اہم تھا، لیکن جاپانی کمپنی نے جب یہ دیا اس کو پتا چلا کہ کچھ ہی ماہ بعد وہ درخت جو ہے بالکل مرجھا گیا، کیونکہ اس کو پانی ہی نہیں دیا گیا یو اے ای کی طرف سے، یو اے ای کے شاہی خاندان کی طرف سے. تو یہ صدیوں سے اس طرح جو ہے وہ چلا آ رہا ہے تحائف کا سلسلہ، پولیٹیکل فیورز لینے کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے. پاکستان میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی اسٹیٹ یا اسٹیٹ کے حکمران کوئی بہت مہنگا تحفہ دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں. جیسے سعودی عرب پاکستان کے حکمرانوں کو بڑے مہنگے تحائف دیتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی ظاہری بات ہے وہ مقاصد ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی دفاعی ضروریات پوری کرنے میں پاکستان کا کردار کافی زیادہ اہم ہے. یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ کہ جو محمد بن سلمان ہے سعودی عرب کے ولی عہد، انہوں نے صرف گھڑیاں ہی تحفے میں نہیں دی تھی، بلکہ آپ کو شاید یاد ہو 2019 میں ایک گولڈ کلاشنکوف یعنی سونے کی بنی ہوئی کلاشنکوف کا بھی ایک تحفہ دیا تھا عمران خان کو، پاکستان کی اسٹیٹ کو. لیکن اس کا جو ہے وہ ذکر نہیں آتا، یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ تحفہ کہاں چلا گیا. اس طرح اور بھی کئی قیمتی تحائف ہیں جن کے بارے میں ہمیں آج تک نہیں پتا وہ کہاں چلے گئے. جیسے 1970 میں جو یو ایس پریزیڈنٹ تھے نکسن، انہوں نے پاکستان کو تحفے کے طور پر چاند سے لایا ہوا، مون سے لایا ہوا کچھ راک پیسز دیے تھے. یعنی مون میں جو چٹان کے کئی پیسز تھے وہ پاکستان کے لوگوں کو تحفے کے طور پر دیے تھے. اس تحفے کا آج تک جو ہے وہ پتہ نہیں چل سکا یہ تحفہ کہاں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آسٹریلیا میں بیچ دیا گیا، کئی لوگ کہتے ہیں اس کو یورپ میں بیچ دیا گیا، لیکن اس تحفے کا ابھی تک جو ہے وہ علم نہیں ہے یہ تحفہ کہاں پر ہے. تو یہ بات سارا کرنے کا آپ کو 4-5 ہسٹوریکل نظریے دینے کا مقصد یہ ہے کہ تحائف کو صدیوں سے ہی اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کسی اسٹیٹ کی خوشنودی کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے معاشی مقاصد کے لیے، اپنے دفاعی مقاصد کے لیے. اور اب جو ہے وہ ہم جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ 1947 سے لے کر اب تک جتنے بھی تحائف ملے ہیں ان کی جو ہے وہ فہرست جاری کی جائے، ان کے بارے میں بتایا جائے. لیکن پھر اسٹیٹ کی طرف سے یہ عذر آیا کہ ایسا بتانا ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کسی قسم کا. تو یہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ گفٹس کو، تحائف کو ایک سیاسی رشوت کے طور پر، ایک برائب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مختلف طرح کی معاشی، سیاسی، دفاعی خدمات لینے کے لیے. لیکن یہ جو برائبری کا سلسلہ ہوتا ہے، جو یہ تحائف ملتے ہیں، ان کا ٹرکل ڈاؤن ظاہری بات ہے عام آدمی تک نہیں آتا. اب جس طرح میں نے یہ تحائف بتایا آپ کو ہسٹوریکلی میڈیول پیریڈ میں، اس کے بعد یا لیٹسٹ ہسٹری میں پاکستان کو جو ملتے رہے، اس میں لوگوں کا، عام لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں توشہ خانہ کیس میں خیر 1947 کے بعد کا ریکارڈ تو کسی کے پاس نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ 2006 کے بعد سے، یعنی شوکت عزیز کے دور کے بعد سے تو توشہ خانہ کیس کے حوالے، توشہ خانہ کے حوالے سے جو تحائف ہمارے حکمران لیتے رہے وہ ہم جانتے ہیں کس طرح کے تھے. اور وہ تحائف جو ہے وہ خاص طور پر یہ شوکت عزیز کے دور کے بعد یوسف زدہ گیلانی، بلکہ یوسف زدہ گیلانی کی وہ بیگم کو دیا ہوا جو ترکی کے پریزیڈنٹ طیب اردوان نے سلاب کی بیگم نے سلاب زدگان کے لیے 2010 میں ایک ہار دیا تھا اپنے، انہوں نے خود ہار اتارا اور وہ ہار سلاب زدگان کی مدد کے لیے دیا. لیکن وہ ہمیں پتا چلا 5 سال بعد کہ وہ ہار یوسف زدہ گیلانی کی بیگم کے پاس سے برآمد ہوا، اہلیہ کے پاس سے برآمد ہوا. تو یہ ساری مسئلے ظاہر کرتی ہیں کہ یہ جو تحائف ملتے ہیں، یہ جو قیمتی دوسری اسٹیٹ، دوسرے حکمران، شاہی حکمران، رولرز کسی بھی اسٹیٹ کو جو تحائف دیتے ہیں، یہ صرف وہاں کی مقامی ایلیٹ تک کی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ کسی قسم عوام کا نہیں ہوتا. ضرورت اس بات کی ہے اگر جو ہے وہ اس بارے میں ٹرانسپریسی ہو کہ کوئی بھی تحفہ ملے کسی خاندان کی طرف سے، کسی ریاست کی طرف سے،
تو اس کی اوپن بڈنگ کرا دی جائے، اوپن نیلامی کرا دی جائے، ٹی وی کے ذریعے ٹی وی پر دکھایا جائے جی یہ تحفہ ہے، یہ تحفے کی قیمت ایک مقرر کی جائے، اور اس کے بعد وہاں پر جو شوقین سرمایہ دار ہوں گے، ایسے جو کیپٹلسٹ بڑے ہوں گے، بڑے بزنس مین ہوں گے جو شوق رکھتے ہوں گے، وہ اس کی مہنگی نیلامی بتا کر وہ تحفہ لے لیں اور یہ نیلامی کا پیسہ جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع ہو جائے۔ خیر یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے۔ تو بہرحال یہ بات ساری کرنے کا مقصد یہ کہ گفٹ جو ہیں وہ تحائف جو ہیں وہ ہمیشہ سے صدیوں سے جو ہے وہ اس طرح پولیٹیکل برائبری کے طور پر معاشی مفادات لینے کے لیے، دفاعی ضروریات کے لیے، دفاعی مقاصد حاصل کرنے کے لیے دیے جاتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔